بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ مومنین کرام، تحف العقول سے امام صادق علیہ السلام کی ایک نئی حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ قال صادق علیہ السلام: من بدا بکلام قبل سلام فلا تجیبوہ۔ مومنین، ایک اہم موضوع ہے جس کے متعلق عرض کرنا ہے۔ آداب معاشرت میں سے میل جول کے جو آداب شریعت نے بتائے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے، اور وہ ہے سلام کرنا۔ سلام خود اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء پر سلام بھیجتا ہے، ملائکہ سلام کرتے ہیں، اہل جنت میں ایک دوسرے کو سلام کر کے ملیں گے۔ ملائکہ، قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی جنت کی طرف چلیں گے تو ملائکہ دروازے جنت پر سلام کہہ کر ان کا استقبال کریں گے۔ ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مومنین جاتے ہیں، ہمیں بھی وہاں سلام کرنے کا ہی حکم دیا گیا اور تعلیم دی گئی۔ جو زیارات جو پڑھتے ہیں، یہ بھی معصومین کی بارگاہ میں ہم سلام پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی سلام کا تذکرہ متعدد بار ہے، شاید 44 مرتبہ سلام کا تذکرہ آیا ہے۔ اذا جاءک الذین، سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے، واذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ میرا محبوب، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ مومن آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان مومنین کو سلام کیجئے۔ فقل سلام علیکم، تو سلام علیکم کہیے۔ اچھا، پھر دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ قال لهم خزنتها، جب جنتی جنت کی طرف چلیں گے تو وہ جو جنت کے وہ خزانہ دار ہوں گے، جو رضوان جنت ہوں گے، وہ جنتیوں کو سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اب سلام کم ہوتا جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا: من بدا بکلام قبل سلام فلا تجیبوہ، کہ جو بندہ پہلے سلام نہ کرے اور بات شروع کر دے، سلام نہ کرے اور کلام شروع کر دے، فرمایا اس کی بات کا جواب نہ دو۔ پہلے سلام کرے تو پھر اس کی بات کا جواب دو، اور اگر پہلے سلام نہیں کرتا تو اس کی بات کا، آقا نے فرمایا، جواب تک نہ دو۔ بلکہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: لا تدعو الى طعامک احدا حتی یسلم، جو شخص آپ کو سلام نہ کرے اس کو کبھی دسترخوان پر نہ بٹھاؤ، اس کو کھانے کی دعوت نہ دو جو تم پر سلام نہیں کرتا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا تاذنوا لاحد حتی یسلم، کہ جو سلام نہیں کرتا اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ سامعین گرامی، سلامتی کی دعا کرنا، سلامتی کی دعا لینا، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ سلام کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، سلام کرنا ائمہ اہل بیت کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے: انہ لم یسبق بالسلام قط، رسول اللہ کی ساری زندگی میں سلام کرنے میں کسی نے آقا پر سبقت حاصل نہیں کی، بلکہ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری چند سنتیں ایسی ہیں کہ میں مرتے دم تک دن پر کار بند رہوں گا۔ ان میں ایک سنت تسلیمی علی الصبیان، رسول اللہ فرماتے ہیں میں بچوں پر بھی سلام کرتا رہوں گا، اور آقا کی سیرت ہے کہ نبی کریم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ سلام کرنے میں جو ایک فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا تکبر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، انسان کا جو غرور ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین انسان اور کنجوس ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ ان من موجبات المغفرہ بذل السلام حسن الکلام، یہ سلام کرنا یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے، یہ مغفرت کے اسباب میں سے۔ اور فرمایا افشی السلام یکثر خیر بیتک، کہ تم سلام کو رواج دو، زیادہ سلام کرو، تمہارے گھر میں خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔
پھر فرمایا کہ جو سلام کرنے میں 70 نیکی ہے، 69 نیکی اس کو ملتی ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اور 1 نیکی اس کو ملتی ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ حالانکہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن جو مستحب انجام دے رہا ہے اس کے لیے 70 نیکی، اور جو واجب بجا لا رہا ہے اس کے لیے 1 نیکی۔ اب اس سے یہ بات سمجھانی آسان ہو جائے گی کہ یہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر 70 حج کا ثواب ہے، وہ کیوں؟ مکہ کا حج 1 حج ہے، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام جو مستحب ہے اس پہ 70 حج کا ثواب کیوں؟ لہٰذا یہ جو ثواب کا تعلق ہے، یہ ثواب کا کم یا زیادہ ہونا کی وجہ سے یہ واجب اور مستحب کی تقسیم نہیں کی گئی۔ یہ رب کریم کی اپنی مرضی ہے کہ کس عمل پہ کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں البادئ بالسلام بارئ من الکبر، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے محفوظ رکھتا ہے، پہل کرنے والا وہ متکبر نہیں ہوتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ نساء میں حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم پر سلام کیا جائے تو تم احسن اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، اور ردوہا اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے تو اتنا سلام تم بھی پلٹا دو جتنا کسی نے سلام کیا۔ مومنین کرام، 2 لفظوں کے ساتھ سلام کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں جو لفظ آئے ہیں وہ سلام علیکم، سلام کسی پر کرنا ہو تو سلام علیکم یا السلام علیکم، اور اس کے جواب میں اتنے لفظوں کے ساتھ جواب دینا واجب ہے وعلیکم السلام، اور بہتر کیا ہوگا کہ جب کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم السلام کہنا کافی نہ ہوگا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اتنا کہنا ضروری ہے، اور اس کو بہتر کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنے لفظوں کے ساتھ سلام کرتا ہے تو اتنے لفظوں کے ساتھ اس کو جواب دینا واجب ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر اس کو احسن کرنا ہو تو اس کے بعد وبرکاتہ کے بعد ومغفرتہ ورضوانہ کے جملے بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آج مومنین کے اندر یہ نبی کریم کی سنت اور ائمہ کی سنت بہت کم نظر آ رہی ہے۔ خداوند عالم ہمارے اہل ایمان کو توفیق دے کہ نبی کریم کی اور ائمہ اہل بیت کی سنت کو اس طریقے کو زندہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں اور تکبر اپنا مٹائیں، اور لہٰذا بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے تاکہ وہ نیکیاں بھی زیادہ حاصل کرے اور پیغمبر اور آل پیغمبر کے سیرت اور سنت کی اتباع ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔